بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی ایک روایت پڑھنے والے ہیں۔ یہ مسند احمد سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 24,268۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ روایات عذاب قبر سے متعلق ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر یہ بات کہی بھی جاتی ہے اور اس میں بہت سی داستانیں لوگوں کے ہاں عام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نسبت سے جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے یہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عن عمرۃ بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشۃ تقول جاءتنی یہودیۃ تسألنی فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ان نعذب فی القبور قال انی عائذ باللہ من ذلک فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات مرکبا فخسفت الشمس فخرجت فکنت بین الحجر ما نسوہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مرکبہ سریا فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر فأتى مصلاه الذي كان يصلي فيه ثم قام يصلي فصلى الناس وراءه فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم قام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم سجد أيسر من سجوده الأول فكانت 4 ركعات و4 سجدات فتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایک یہودی عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی اور مجھ سے کہنے لگی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہی مضمون اس سے پیچھے روایت میں بھی بیان ہو چکا ہے، یعنی سیدہ کے پاس، ام المومنین کے پاس کوئی عورت آئی اور وہ کچھ مانگنا چاہتی تھی، یعنی کسی ضرورت کے لیے آئی، کچھ مدد کرنے کی اس نے درخواست کی اور جانے لگی تو کہنے لگی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ میں اس سے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں یہ بات جب آپ کو بتائی گئی تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اگر یہ بیان کر رہی ہے تو انہی کے لیے کوئی بات ہوگی، میں جس دین کو لے آیا ہوں اس میں عذاب قبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں یہی بات آپ نے کہی۔ چنانچہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جواب کا حصہ ہے اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب راوی حضرات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے ہم کسی چیز کو بیان کریں تو اس میں ہوتی ہیں۔ یہی جملہ، یہی گفتگو، یعنی ایک یہودیہ آئی ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت میں ہے تو اس میں ایک جملہ اس کا روایت کر دیا ہے، دوسرے میں دوسرا جملہ بھی آ گیا ہے، تیسرے میں تیسرا جملہ بھی آ گیا ہے، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سب ہمارے سامنے نہ ہوں تو بات کے کوئی معنی نہیں بنتے، لیکن سب کو جمع بنے تو پھر اس کے بعد کچھ تصویر بن جاتی ہے کہ کیا بات کہی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوری بات یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ بات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مانا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، اسی دوران میں سورج گرہن ہو گیا، یعنی کہیں غالباً جانے کا ارادہ ہوگا، تو سواری پر سوار ہوئے، دیکھا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ میں بھی نکلی اور ابھی دوسری عورتوں کے ساتھ آپ کے حجروں کے درمیان ہی تھی، یعنی ابھی گھر سے نکلی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر تیزی سے آئے۔ جہاں جانے کا ارادہ تھا آپ نے وہ ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس آئے، تیزی سے آئے۔ پھر حجروں کے سامنے سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے پاس جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے پہنچے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ کیا اس کا نقشہ ہے، یعنی حجرے اس طرح سے ہیں
اور ان کے پاس سے گزری کر آپ یہاں اپنے مصلی تک پہنچتے تھے۔ آپ حجرے سے نکلیں تو تب بھی سیدہ فاطمہ کے حجرے کے ساتھ جو گلی سی بنتی ہے یا اس سے نکلیں، اس صورت میں بھی یہی ہوگا۔ باہر سے آئیں تو تب بھی حجروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ مسجد اس زمانے میں اسی طرح تھی، اب بھی کسی حد تک اس کا وہ نقشہ قائم ہے۔ تو آپ جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں پہنچے، پھر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ آئے، تیزی سے اترے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے گا تو ظاہر ہے ہر آدمی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ یہ نماز اس طرح ہوئی کہ آپ دیر تک قیام میں کھڑے رہے، یعنی نماز میں جو عام نماز پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ یہ فرض نمازیں ہیں، اس میں تو یہاں تک ہے کہ بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو نہایت مختصر کر دیتے تھے۔ تو آپ دیر تک کھڑے رہے، اور کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا، تو کافی دیر تک رکوع ہی کی حالت میں رہے۔ پھر رکوع سے اٹھے تو ایک مرتبہ پھر اسی طرح لمبا قیام کیا۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں نا، ایک تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہے، یعنی اس میں آپ نے رکوع کے بعد سجدہ نہیں کیا، لمبا قیام کیا، اور پھر اس کے بعد رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، یعنی بڑی دیر تک رکوع میں پڑے رہے۔ پھر سر اٹھایا اور قومے میں بھی دیر تک کھڑے رہے، یعنی پھر بھی سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ رکوع کیا۔ نماز میں رکوع ایک ہی بار کیا جاتا ہے، دوبارہ کیا اور پھر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور کافی دیر تک سجود ہی میں رہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، یعنی یہ ایک رکعت اس طرح سے پڑھی، اس کے لیے اٹھے تو آپ کا قیام پہلی رکعت کی نسبت سے کم تھا، یعنی پھر لمبا قیام کیا لیکن وہ پہلی رکعت میں جتنا قیام کیا گیا تھا اس سے پھر بھی کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو یہ بھی پہلی رکعت کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ پھر اٹھے تو قومہ بھی اسی طرح پہلی رکعت کی نسبت سے مختصر تھا۔ پھر دوبارہ رکوع میں چلے گئے اور یہ بھی پہلی رکعت کے رکوع سے ہلکا تھا، یعنی یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا رکوع نہ پہلا تھا نہ دوسرا تھا جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے، پہلی دفعہ بہت لمبا، اس دفعہ اس کے مقابلے میں ذرا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو یہ سجود بھی پہلی رکعت کی طرح لمبا نہیں تھا، اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، یعنی اس طرح سے آپ نے وہ نماز پڑھی۔ سجدے تو وہی 4 ہوئے، 2 ہی ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 2، لیکن رکوع 2 ہونے چاہیے تھے نا، تو اس کی جگہ پہ 4 رکوع کیے اور بہت لمبے رکوع کیے۔ یہ صورتحال تھی۔ اب کیا ہوا، اور اسی دوران میں سورج بھی روشن ہو گیا، یعنی سورج گرہن کو آپ نے دیکھا، دیکھ کر جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا اسے منسوخ کر دیا، واپس تشریف لائے، واپس آ کر اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز، لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں کہا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ یہی وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے موقع پر حضور سے روایت ہوئی ہے۔ تو ان نمازوں کو، یہ جو سورج گرہن کی، چاند گرہن کے موقع پر پڑھی گئی ہیں، ان کو خسوف اور کسوف کی نمازیں کہا جاتا ہے۔ نفل نماز ہے، حضور نے پڑھی۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہماری نماز کی حیت ہے، مقرر کی گئی ہے نا ایک، یعنی ہم قومہ کس طرح کرتے ہیں، قیام کس طرح کرتے ہیں، اسی طرح باقی تو جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر نفل نماز میں یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اس میں کیوں کیا حضور نے یہ؟ تو اگر آپ غور کریں تو سورج گرہن ہے اور اس میں ظاہر روشنی جس نوعیت کی ہو جاتی ہے، اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک نماز میں کھڑے رہیں جب تک کہ سورج اس حالت سے نکل نہیں جاتا، یعنی یہ ہے۔ اس میں لمبا قیام کیا، جب دیکھا پھر بھی نہیں تو رکوع بہت لمبا کر دیا، جب دیکھا کہ ابھی بھی سورج گرہن ہے تو پھر قومہ بہت لمبا کر دیا، اور جب یہ دیکھا کہ ابھی بھی سورج گرہن ہے تو پھر دوبارہ رکوع کر دیا۔ تو یہ گویا نماز کی حیت بالکل مختلف وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ نماز پڑھی، اور اس نماز کے پڑھنے کے دوران میں، یعنی جب یہ اتنی لمبی پڑھی تو یہ اس وقت تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا۔ اس طرح نماز پڑھ کر جب آپ پلٹے تو منبر پر بیٹھ گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ ہے جس میں پھر عذاب قبر سے متعلق کچھ بات ہوئی ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو نفل نمازیں ہیں ان میں
اس طرح سے آپ نے بار بار سجدہ کر لیا، بار بار رکوع کر لیا، لمبا قیام کر لیا، لمبا قومہ کر لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ فرض نماز میں بالکل اسی حیت کی پیروی ہوگی، اسی طریقے کی پیروی ہوگی جو حضور نے عام طور پر قائم رکھا ہے۔ تو نفل نمازیں میری آپ کی اپنی نمازیں ہیں، ان کے معاملے میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، البتہ رکوعی ہوگا، سجدائی ہوگا، قیامی ہوگا، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 24,268۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورا باب عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے۔ اس میں صبر کے ساتھ، ایک تدریج کے ساتھ یہ سب روایتیں سننے کی ضرورت ہے، اس لیے میں بہت سی چیزوں کو قبل از وقت بیان نہیں کر رہا۔ اصول میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پہنچے گی، اس طرح پہنچے گی سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے پیغمبر نے ہم کو پہنچایا، بلاغ مبین کیا، ایک ایک شخص کے ہاتھ میں دیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سنت جاری کر دی، مسلمانوں نے اس کو بھی اپنے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل کیا، کر رہے ہیں، اس پر ان کا پورا علم بالکل روشنی میں کھڑا ہے۔ وہ یہ پورا دین ان دونوں چیزوں میں مکمل ہو گیا۔ اس کی تکمیل کے بعد اعلان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دین اکمال کو پہنچ گیا، اللہ نے جو نعمت تمام کرنی تھی وہ ہو گئی، اب تمہارے لیے اللہ کا یہی دین ہے قیامت تک، اور اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد حضور کی سیرت سے متعلق، آپ کے زندگی کے احوال سے متعلق، یا آپ کے کسی خطبے، آپ کی کسی تصریح، کسی سوال کا جواب، اس کو لوگوں نے روایت کرنا شروع کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں علم کی اصطلاح میں، اور عام گفتگو میں ہم کہتے ہیں حدیثیں، احادیث۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے۔ یعنی اگر تاریخ رسول اللہ کے حوالے سے بیان ہوگی تو اس کے لیے حدیث، اگر صحابہ کے حوالے سے بیان ہوگی تو آثار، اور اگر بعد میں عام لوگوں کے حوالے سے ہوگی تو تاریخ۔ تو ہمارے ہاں یہ اصطلاحات اس طرح بولی جاتی ہیں۔ تو یہ جو تاریخی روایات ہیں حضور کے بارے میں، اس میں یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ راوی حضرات اس میں بعض چیزیں حذف کر دیتے ہیں، بعض کی تعبیر غلط کر ڈالتے ہیں، تو سب کچھ سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس کو دیکھتے وقت کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو روایت کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہیں، کون ہیں، کنہوں نے روایت کی ہے، کہاں پائے جاتے تھے، ان کی آپس میں کوئی ملاقات کا بھی امکان ہے یا نہیں، تاریخی صورتحال کیا ہے، حافظہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت میں جو دین دیا گیا اس سے کیا تعلق ہے ان کا۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا اس سے پیچھے جو روایتیں سنائی گئی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو جیسے ہی اس یہودیہ نے یہ بات کی اور سیدہ عائشہ نے آپ کو بتایا کہ یہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، یہ بتا رہی تھی یہ قبر میں عذاب ہوگا، حضور نے شدت سے انکار کر دیا، کوئی امکان ہی نہیں ہے، یعنی عذاب قبر وہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اس میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ ایک مقام ہے سورہ مومن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یا تو وہ سورہ اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، یہ مانا جائے، یہ اس لیے ماننا ممکن نہیں کہ یہ گفتگو مدینے میں ہو رہی ہے، مکے میں نہیں ہے، اور سورہ اپنے مضمون سے بتا رہی ہے کہ وہ مکے میں نازل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں چونکہ یہ بات اشارے کے طور پر ہے اور ایک خاص محل میں ہے، تو حضور نے اس کو اسی سے متعلق یا تو سمجھا ہے یا صاحب ہوا ہے، یعنی اس وقت نگاہ میں نہیں رہی سورہ، اور یہ بالکل معمول کی بات ہے۔ تو اس پر آپ نے بڑا سخت تبصرہ کیا اور سیدہ سے کہا کہ انہی لوگوں کو ہوگا پھر یہ باتیں اس طرح کی بیان کرتے ہیں، پہلے بھی خدا پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں، اب بھی کوئی قصہ سنا کے چلی گئی ہے تمہیں، بڑا سخت تبصرہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس میں میری رائے صحیح نہیں تھی، عذاب تو ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔
اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ اشارہ موجود ہے، وہ کیا اشارہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرعون پر اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے حجت تمام کر دی، اس کے لیے دنیا ہی میں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، آل فرعون جن کو کہا جاتا ہے، یہ میں یہاں توجہ دلا دوں، ویسے میں اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کر چکا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم کی طرف تھی اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تھی، قبطی قوم یا مصری قوم کی طرف وہ مبعوث نہیں ہوئے، ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو آل فرعون پر دنیا میں عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقاب کر دیا۔ ان کے بارے میں سورہ مومن میں یہ کہا ہے کہ اب وہ جہاں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جہاں ہیں ان کا ٹھکانہ یعنی ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آگ ان کے سامنے صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یعنی ہیں تو وہ بھی سوئے ہوئے، لیکن ان کے سامنے ان کے ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور اس ذہنی اذیت میں وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس نیند سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت میں الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بتا دیا کہ ایک نوعیت کا ذہنی عذاب اس وقت بھی جاری ہے، لیکن فرعون کے بارے میں تو آدمی یہ خیال کرے گا کہ یہ غالباً کوئی اس کے لیے خاص معاملہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو بھی چونکہ قرآن میں آ چکا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی تک داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور غیر معمولی طریقے پہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، شہداء بھی، صالحین بھی، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ کی نعمتیں اسی وقت شروع ہو گئی ہیں جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو جزا کا پہلو بھی قرآن میں بیان ہو گیا ہے، یعنی جو اس وقت ہو رہی ہے، دونوں کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ سوئے ہوئے، یعنی ایک نیند کی کیفیت ہے، اور جس طرح ہمیں اس میں مختلف تجربات ہوتے ہیں اچھے اور برے، اسی طرح کی صورتحال اس وقت جاری ہے۔ تو یہ اصولی بات قرآن میں ہے۔ اب جو کچھ روایتوں میں آئے گا اسے اسی کی روشنی میں سمجھنا ہے، یعنی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی بات جو بھی ہے۔ تو یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کا بھی آخری حصہ سن لیجئے، یعنی ابھی کوئی تفصیل نہیں آ رہی، صرف یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور کا بھی پہلے خیال یہ تھا کہ اس کا نہیں کوئی امکان، اس لیے کہ قرآن نے بتایا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ایسے ٹڈی دل کی طرح نکل کے باہر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ تو آپ نے بھی یہی کہا، لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک خاص واقعہ بیان ہوا، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن ہوا اور اس موقع پر نماز پڑھی، اور یہی تعلیم ہے آپ کی کہ جب دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے سے اللہ کی کیا چیز نمودار ہو جائے، تو اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، یہی تعلیم دی۔ تو آپ نے نماز پڑھی، اس نماز کی چونکہ کیفیت اس طرح کی تھی کہ اس میں بہت زیادہ رکوع کیے گئے، بڑا طویل قیام آپ نے کیا۔ آپ نے نماز پڑھی، لوگوں کو نہیں کہا، لوگ خود پیچھے آ گئے اور پڑھنے لگ گئے آ کے، اور اس کو آپ نے اس لیے طویل کیا کہ آپ کی یہ خواہش معلوم ہوتی ہے کہ جب تک سورج گرہن ہے میں پڑھتا رہوں گا۔ تو جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ہماری نفل نمازوں کا تعلق ہے، اس میں اگر آدمی بار بار سجدے کرتا ہے، بار بار رکوع کرتا ہے، اٹھتا ہے، قیام لمبا کرتا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں البتہ اس حیت کو پوری طرح قائم رکھنا چاہیے جو حضور نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ واقعہ بیان ہو گیا۔ آخر میں اب جو کچھ فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ خطبہ دیا، جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو فلم منصرفہ قعد علی المنبر، اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے ہوئے تھے، تو حضور ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا انکم تفتنون فی القبور کفتنۃ الدجال ثم امرهم ان یتعوذوا من عذاب القبر قالت فسمعتہ بعد یستعیذ باللہ من عذاب القبر وعنہا فی لفظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعیذ باللہ من عذاب القبر ومن فتنۃ الدجال وقال انکم تفتنون فی قبورکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ پلٹے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ تم لوگ قبروں میں اسی طرح آزمائے جاؤ گے، یعنی قبروں میں بھی ایک عذاب ہوگا جس طرح دجال کے فتنے میں آزمائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبر کے عذاب سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔
سیدہ ہی سے بعض طریقوں میں یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور دجال کے فتنے سے بھی، اور آپ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ یعنی یہاں پر بھی کوئی ہمارے علم میں اس سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا کہ جو پہلے آپ کی رائے تھی اس پر نظر ثانی فرمائی اور یہ کہا کہ نہیں ایسا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کیسے ہوگا۔ یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہر پیر کو، ہر پیغمبر کو، ہر ولی کو، ہر عارف کو، ہر عامی کو لازماً عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا حدود ہیں اس کے، تو اس پر ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا رقم ہے 24,268۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کی تفصیلات پچھلی نشست میں سامنے آ چکی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کے موقع کے اوپر نماز پڑھائی۔ اس میں بھی ایک بڑی اہم چیز واضح ہوئی اور وہ یہ کہ نفل نمازوں کے معاملے میں کس کس چیز کی رخصت ہے۔ یعنی یہ رخصت تو نہیں ہے کہ نماز کے بجائے آدمی کچھ اور کرنا شروع کر دے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک رکوع کرتے ہم 4 رکوع کیے، اور کیا وجہ ہوئی وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یعنی آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ آپ اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ یہ گرہن ختم نہیں ہو جاتا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ غالباً یہی موقع ہے جب لوگوں نے یہ کہا کہ گرہن کے لگنے کی وجہ شاید یہ ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو وہ خطبہ دیا آپ نے اس موقع پر اور یہ کہا کہ اس کا کسی کی موت، کسی کی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے توہمات سے الگ ہو، اللہ کی نشانیاں آتی رہتی ہیں۔ اس طرح ایسے موقعوں پر دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اس پوری کائنات میں جو کوئی بھی تغیر ہوتا ہے، جو تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنے لیے عافیت اور خیر مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی تغیر پیدا ہوا ہے تو یہ خیر کے ساتھ گزر جائے۔ یہ تعلیم دی آپ نے، تو اس میں نماز پڑھی تو یہ واضح ہوا کہ فرض نماز میں تو آپ جو چیز بھی کریں گے وہ بالکل ٹھیک اسی جگہ رہے گی جہاں اللہ کے پیغمبر نے اس کو جاری کر دی ہے۔ وہ ایک سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن نفل نمازوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، تو اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ پھر سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان نوافل میں بار بار دہرائے بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نے بار بار سجدہ کیا، آپ نے بار بار رکوع کیا، کوئی حرج کی بات نہیں، نفل نمازوں کر سکتے ہیں، حضور نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ غالباً اس لیے کیا کہ نماز لمبی ہو اور دعا و انابت کے انہی لمحات میں سورج گرہن ختم ہو جائے، یہ پیش نظر تھا واضح۔ اس کے بعد خطبہ دیا اور اس میں آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، اور دوسرے قبر کے عذاب سے۔ تو یہ اصل میں قبر کے عذاب کی روایتیں ہیں، اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں، اس پر تو ہم مختصر بات کریں گے، اور جب وہ باب آئے گا تو اس کی تفصیلات ہوں گی۔ یہ عذاب قبر کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو چیز ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ایک نظم بنایا جزا و سزا کا، تو اس میں وہ لوگ جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے جاتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ان کی سزا کی ابتدا، اگر وہ منکر ہوں، ان کی سزا کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ یعنی ان پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے، جس کی تفصیلات قرآن مجید میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال مجرموں کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اس میں قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت سی جگہوں پر فرشتوں کی ان کے ساتھ گفتگو نقل ہوئی ہے جو وہ کرتے ہیں کہ کیا سوال پوچھیں گے، کیا کریں گے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک ایسی حالت ان پر طاری کر دی جاتی ہے جس میں ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مومن میں یہ بات بتا دی ہے۔ تو اس سے ایک تصویر سامنے آ گئی کہ کیا چیز ہے جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔
یہاں پر بھی میں نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے، اس کو سن لیں۔ اس میں لفظ استعمال ہوا آزمائے جائیں گے، یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم کسی مصیبت کے موقع پر کہتے ہیں آزمائش آ گئی، تو اصل میں یہ مصیبت کے معنی میں ہے۔ یہ آزمائش یا تکلیف ظاہر ہے کہ انہی کو ہوگی جو اس کے مستحق ہوں گے، یعنی فرمایا نا کہ تم قبروں میں اس امتحان سے گزرو گے، یہ مصیبت آئے گی قبروں میں، تو کن پہ آئے گی؟ یعنی میں نے عرض کیا تھا کیا پیغمبروں پہ آ جائے گی، کیا صالحین پہ آ جائے گی؟ انہی کو ہوگی جو اس کے مستحق ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے اس دنیا میں جزا و سزا کا قانون عدل پر مبنی ہے، ایسے ہی وہاں بھی ہوگا۔ یعنی پیغمبروں کے جو مخاطبین ہیں ان میں ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، وہ کشتیوں میں سوار کر کے نکال لیے جاتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں عذاب کن پر آتا ہے؟ انہی پر آتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق ہوں گے، اور جن کا معاملہ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا۔ یعنی دو چیزیں ضروری ہیں، مستحق ہونا اور معاملے کا ایسا واضح ہونا کہ اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہ ہو۔ اور جن کا معاملہ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا فرعونیوں کی طرح ایسا واضح ہوگا کہ ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی قبر میں اب جب لوگوں کو سلا دیا جائے گا تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جن کے لیے یہ اذیت ہوگی، اور جب تک وہ اٹھائے نہیں جاتے یہ اذیت برابر رہے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ ایک تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ ان کی سزا کے لیے یا ان کے جرائم کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا معاملہ اسی دنیا میں واضح ہو گیا، صاف ہو گیا، یہ فرعون ہے یا ابو جہل ہے، اس سطح کے لوگ، تو ان کے ساتھ۔ پھر یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا بالکل اسی طرح نیند کی سی حالت میں ہوگا جس طرح ہم اپنے خوابوں میں بار بار غمی اور خوشی کی بعض حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ سلائے جائیں گے، اور جیسے ہمیں روزانہ یہ ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں، تو یہ بالکل موت کی تصویر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے ہمارے لیے، جب اس وقت اٹھیں گے تو ایک نئی دنیا میں آنکھ کھلے گی۔ اور جس طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو زمان اور مکان دونوں سے ماورا ہو جاتے ہیں، یعنی اب وقت بھی ختم ہو گیا ہمارے لیے اور مکان کا شعور بھی ختم ہو گیا۔ اس میں معلوم نہیں کیا کیا دنیاؤں میں پھرتے رہتے ہیں، درا حالے کہ ہم سوئے ہوئے اپنے بستر پر ہوتے ہیں، اور کتنی دیر تک، چند منٹ بھی بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہزاروں سال بھی چند منٹ میں گزر جاتے ہیں۔ تو یہ روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہوگا یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے خوابوں میں بارہا غمی اور خوشی کی بعض حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یاسین معاف کیجیے گا، چنانچہ سورہ یاسین آیت 52 میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو یہی کہیں گے کہ یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ غور کیجئے تو برا خواب دیکھ کے اٹھیں یا اچھا، یہی کیفیت ہوتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے۔ یعنی اچھا بھی ہو تو آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ کس نے بیدار کر دیا، یعنی ہم تو بڑے مزے میں تھے اور کیا چیزیں مل رہی تھیں، تو یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس روایت کے آخر میں دجال کے فتنے کا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پر اس وقت تو تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ باب الگ سے آئے گا، لیکن مختصر چیز یہاں بھی سن لیجئے۔ اس پر حاشیہ ہے، دوسری روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی یہاں صرف اجمالی ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور حضور بھی مانگا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اس شخص کے فتنے کا ذکر ہے جو اپنے مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو فریب دے گا۔ یعنی پیشین گوئی یہ کی گئی ہے، اگر اس سب کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحیح ہے تو پیشین گوئی یہ کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں کوئی شخص جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت مسیح کے معاملے میں اس وقت صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہود نے ان کو مانا ہی نہیں،
ان کے ہاں پیشین گوئی موجود ہے کہ ایک مسیح کو آنا ہے، یہ پیشین گوئی ان کے ہاں موجود ہے۔ مسیح ان کے ہاں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی پیغمبر آتا تھا یا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے سر پر تیل لگا کر مسح کر کے اس کا اعلان کیا جاتا تھا۔ تو یہ پیشین گوئی تھی کہ یہ کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور یہ خدا کا مسیح ہوگا، یعنی یہ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا آئے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیدائشی ختنے ہوئے ہیں، تو یہ صورت تھی ان کے بارے میں، تو اس لیے ان کو المسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہود مانے ہی نہیں ان کو، وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس مسیح کو آنا تھا اس نے داؤد کی سلطنت بحال کرنی تھی، ہمارا سیاسی غلبہ قائم کرنا تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو پکڑ کر پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، تو اس لیے وہ مسیح نہیں ہو سکتے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب خود مسیحیوں کے ہاں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگرچہ ان کو ان کے بقول، ان کے خیال کے مطابق صلیب دے دی گئی تھی، لیکن وہ اٹھ گئے تھے اور اب وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ دونوں ہی، اسے المسیح الدجال اسی بنا پر کہا گیا، یعنی یہ دجال کا لفظ عام ہو گیا، پوری بات جو حضور نے فرمایا المسیح الدجال، وہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور لوگوں کو فریب دے گا۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ یہود بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تصور مسیحی اقوام کے اندر بھی موجود رہا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کا اس طرح کے کسی دعوے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا کسی طرح بھی مستبد نہیں ہے، دونوں قومیں انتظار کر رہی ہیں، تو ہر وقت اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور فریب دینے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ دجال کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ فریب دینے میں کامیاب ہو جائے گا بڑی حد تک، ایمان والے اور سچی بصیرت والے ہی بچیں گے۔ تو خیر، یہ روایات ابھی جاری ہیں، اگلی نشست میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔